ونسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام والسلام والسلام عليك يا سيدي السلام عليك وعلى آلك وصحبك السلام والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے. سبحان اللہ. اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، انتظام کرنے والے، شریک ہونے والے دونوں ہی خوش نصیب ہیں کہ آج الحمدللہ ہمیں خوبصورت تقریب سعید میں شریک ہیں. یہ تقریب آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی رمضان المبارک کے استقبال میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یقیناً آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، اہل علم سے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ رمضان مبارک کا استقبال کرنا، رمضان مبارک کے بارے میں لوگوں کو بتانا، آگاہ کرنا، رمضان المبارک کے فضائل و مناقب بیان کرنا، لوگوں کا ذہن بنانا، لوگوں کے دلوں میں رمضان مبارک کی محبت پیدا کرنا، پیار پیدا کرنا، اشتیاق پیدا کرنا، رمضان مبارک کی بات اور ریاضت کے لیے لوگوں کی تیاری کروانا، لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، آپ نے اہل علم سے سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دور، اس دور میں میرے امتی میری سنت سے دور ہو جائیں گے، میرے امتیوں اور میری اداؤں کے درمیان خلا پڑ جائے گا، پردے حائل ہو جائیں گے، دیواریں کھڑی ہو جائیں گی. میرے امتیوں کے دلوں سے میری سنت کی قدر، میری سنت کی اشتیاق، میری سنت کی محبت، میری سنت کا پیار نکل جائے گا، خروج کر جائے گا. اس دور میں
اس زمانہ میں میری ایک ادا کو ادا کرنے والے کے نامہ اعمال میں فَلَهُ أَجْرٌ مِئَةُ شَهِيدًا 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے. سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، اگر ایک شخص میدانی جنگ میں جاتا ہے، میدانی جنگ میں جاتا ہے اور فقط اس کی نیت، اس کا ارادہ، جو اس کی غرض و غایت، اس کی محبت دین اسلام کی سربلندی ہے اور کفر اور اسلام کے درمیان ایک مارکا ہے، ایک جنگ ہے، اور وہ فقط دین اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے ہے، اور وہ گھر سے نکلا ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، شوبازی، تکبر، وڈیائی، تعریف سے بالکل بالا تر ہو کر، بالکل پاکیزہ ہو کر صرف اس نیت سے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی دین کے پرچم کی سربلندی کے لیے وہ چند سانس میرے بھی اس میں شامل ہو، اور اس کی کوئی نیت نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اور وہ میدانی جنگ میں جب نکلا، جب اس نے آزاد میں قدم رکھا، پھر وہاں اس نے پھر اس مارکے میں مکمل جد و جہد کی، کاوش کی، محنت کی، پھر جناب اپنی طرف سے مکمل اس نے اپنی طاقت کے مطابق جہاد کیا. جہاد کرتا کرتا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. کیا شہید ہو گیا. اب زبان نبوت نے جو الفاظ بیان کیے نا، اس شہید کے لیے وہ کمال ہے. اب یہ کتنی مرتبہ شہید ہوا ہے؟ ایک مرتبہ. اور آپ نے کبھی یہ سنا تو نہیں کہ ایک آدمی میدان جنگ میں شہید ہوا ہو، پھر وہ زندہ ہو گیا ہو، پھر وہ لڑ رہا ہو، پھر وہ شہید ہو جائے، پھر وہ زندہ ہو، پھر وہ لڑائی کرے، پھر وہ شہید ہو جائے. کوئی میں ابھی تک واقعہ ایسا نہیں پڑھا، اور ہے بھی نہیں، قانون بھی نہیں ہے. کیا اس کا قانون بھی نہیں ہے. لیکن قربان جائے وہ ایک مرتبہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے فقط رب کی رضا کے لیے شہید ہوا ہے، زمین پر گرا ہے اور اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا اب اس کے لیے اس موقع پر جنت میں داخل ہوگا نا، اب اس موقع پر جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلنے سے قبل، زمین پر گرنے سے قبل، اللہ تعالیٰ اس کو 3 ڈگریاں اپنی طرف سے عطا کرتا. سبحان اللہ. 3 عہدے، 3 فضیلتیں، اور بلکہ میں اس کو کہتا ہوں پروٹوکول. کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے جسم سے جو خون نکلا ہے نا، اس کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تو پہلا خون، اب دیکھو خون تو تھوڑا تو نہیں نکلا ہوگا، بڑے کتنے قطرے نکلے ہوں گے، لیکن آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے پہلا قطرہ. کہ پہلا قطرہ نکل کر زمین پر بھی گرا نہیں، تو گرنے سے قبل دیکھیں جب خون نکلتا ہے نا تو وہ بڑی تیزی سے نکلتا ہے اور زمین پر بڑی تیزی سے گرتا ہے. لیکن میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے مقابلہ میں یہ تیزی کیا ہے، اس کی بارگاہ میں یہ تیزی کیا ہے. وہ تو کمال ہستی ہے نا، جسم سے خون نکل رہا ہے، پہلا قطرہ زمین پہ ابھی گرنا ہے، اس گرنے سے پہلے رب نے اس بندے کو 3 پروٹوکول اپنی طرف سے عطا کر دی. پہلا پروٹوکول، قطرہ زمین پہ گرا نہیں، گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس کے ماضی کے صغیرہ، کبیرہ، چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس کے گناہ آلود جسم کو گناہوں سے بالکل پاک، صاف، کلیت، شفاف کر دی. یہ اس کا پہلا پروٹوکول. نمبر 2، دوسرا پروٹوکول جو ہے، جنت کے رب سارے دروازے کھول دیتے، جس دروازے سے دل چاہے وہ داخل ہو جائے. کتنے پروٹوکول ہو گئے؟ 2. نمبر 3، کمال ہے یا نہیں؟ اور تیسرا پروٹوکول کیا ہے؟ جو جنت سے بھی اعلیٰ، ساری جنتوں سے بھی اعلیٰ. 8 جنتیں ہیں. کتنی؟ 8. اور درجہ اس طرح اوپر کو، دوزخ کے نیچے کو ہے، گہرائی میں ہے، اور جنت وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. سبحان اللہ. ہر بندے کو وہاں جنت میں درجہ ملے گا اس کے اعمال کی مناسبت سے. اب یہاں میں حدیث کو کرنے لگا ہوں، بڑی پیاری ہے. ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بندہ اپنے اعمال کے ذریعے داخل نہیں ہوگا، اپنے
اعمال کی وجہ سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. اب سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ محمدی یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے ہوئے، جس میں بڑے سینئر شاگرد حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اب دیکھو نا، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کبھی کبھار شاگردوں کو ایک فخر ہوتا ہے، اور شاگرد کہیں بیٹھا ہونا، وہ کہتا ہے جی میرے استاد پتہ کون ہے؟ فلاں پروفیسر ہے. پتہ ہے میرے استاد کون؟ فلاں ڈاکٹر ہے. پتہ ہے میرے استاد کون ہے؟ فلاں شیخ الحدیث ہے. شاگرد کو فخر ہے اپنے استادوں پر، اور وہ مشہور ہیں، اور سننے والے کہتے ہیں یار کمال ہے، آپ فلاں سے پڑھے ہیں، یار اس استاد سے پڑھے ہیں، یار بڑے کمال ذہین، بڑے نیک، بڑے پارسا، کمال استاد دیا. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد پرائمری حصے میں پڑھا رہا اور وہیں پڑھاتا پڑھاتا ریٹائر ہوا، لیکن شاگرد ہائی لیول پہ پہنچا. تو جب کسی نے ذکر کیا جی فلاں افسر صاحب کے پاس گیا ہوں، کیا اس کا اخلاق تھا، یار کیا کمال بندہ تھا، تو جس کے پاس ذکر ہو رہا ہے اس کے وہ شاگرد ہے. وہ کہتا ہے جناب پتہ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ مجھ سے پڑھ بھی گیا، اس کی تربیت میں نے کی ہے. اگر شاگرد کو استاد پہ فخر ہے تو استاد کو شاگرد پر بھی فخر ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر میرے آقا کے صحابہ کو، اگر آقا علیہ السلام اپنے استاد پر فخر ہے تو میرے آقا علیہ السلام کو شاگردوں پر فخر ہے. سبحان اللہ. وہ استاد بھی کمال اور وہ شاگرد بھی کمال. تو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کوئی بھی اپنے اعمال کے نیکیوں کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا، تو اب وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ اجمعین، وہ بول اٹھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اعمال کے ذریعے کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا، وہ سننے والا ہے، سمجھ جو طلب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں اصل میں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس کو یاد رکھا کریں اور اس کو آگے پیغام دیا کریں. سبحان اللہ. گھر میں پیغام دیں، دوست احباب کو پیغام دیں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں لوگوں میں بیٹھ کر بلا شکوہ اور غیبت کرنے کے بجائے اگر یہ باتیں وہاں بیان کی جائے تو کمال نہیں؟ کیا بات. ثواب ہی ثواب، پیغام ہی پیغام، فکر ہی فکر، درس ہی درس. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ فرمایا کوئی بھی ہر ایک جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ذریعے جائے گا. اب صحابہ کرام پھر بول اٹھی رضی اللہ اجمعین، عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں کو قربان، اگر جنت میں ہر بندہ اللہ کی رحمت کے ذریعے جائے گا تو آپ صحابہ کرام بھی کمال. آقا اگر آپ فرمایا میں بھی، ہر کوئی اللہ کی رحمت کے ذریعے جائے گا اور میں بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے جائے گا. اب پھر صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر بندہ اور آپ بھی اللہ کی رحمت کی جنت میں جائیں گے تو یہ جو ہم نیکیاں راز کر رہے ہیں کہاں جائیں گے؟ دیکھو نا نیک اعمال پھر کہاں جائیں؟ تو آقا علیہ السلام نے پورا قرآن جی پڑھا، فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. اب ترتیب بڑی پیاری ہے، فرمایا جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے اور جنت میں درجہ اعمال کے ذریعے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے یا ہماری جو اعمال ان کے ذریعے کوئی بات نہیں بڑھنی. فرمایا نا نا نا، اگر ایک تہجد پڑھتا ہے ایک تہجد نہیں پڑھتا برابر ہو جائے گی. ایک آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے اور ایک بالکل جناب سستی کرتا ہے برابر ہو جائے گی. اگر آپ سورۃ فاتر کا مطالعہ کریں نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سایہ، دھوپ، سردی، گرمی، آگ، پانی، دن، رات کی مثالیں دے دے کر بندے کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں. تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے اور جنت میں جو درجہ بندی ہوگی وہ آگ مال کے ذریعے. آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب وہ جنت کی بات ہو رہی تھی نا، تو پھر میں یہ حدیث کوٹ کر دوں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس ایک مرتبہ شہید ہونے والے کو جو پہلا پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف، یہ ڈگری، یہ سرٹیفکیٹ، یہ عہدہ گریڈ دے دی. اور دوسرا پروٹوکول کیا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے
یہ دروازہ دل چاہے وہ داخل ہو جائے. کیا بات. اور تیسرا عمل، تیسرا پروٹوکول اس سے بھی کمال ہے، ساری جنتوں سے بھی اعلیٰ ہے. اور وہ پروٹوکول کیا ہے؟ وہ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ درجے کب مل رہے ہیں؟ نہیں، خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے یہ پروٹوکول ہیں. خون کا قطرہ بھی گرا نہیں، رب نے تینوں پروٹوکول دے دیے. ماضی کے گناہ بھی معاف کر دیے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے. اور تیسرا پروٹوکول بڑا کمال ہے، ابھی قطرہ زمین پہ گرا نہیں، رب نے پردے حجابات ہٹا دیے. شہید ہونے والے کی نظر ہے، رب کا دیدار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے تو یہاں ایک بڑی قابل توجہ کی بات ہے، سننے والی ہے. یہ جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے، یہ کروٹ بدل رہا پریشان ہو گئے، کروٹ بدل رہا ہے، بولو ٹانگ ہلا رہا ہے، بازو کروٹ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو پھر یہ تو مردہ ہوا، کروٹ ہی نہیں بدل رہا، کچھ نہیں کر رہا، حرکت ہی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مر گیا، رب کہتا نا نا اس کو مردہ نہ کہہ دینا. اللہ، یہ کروٹ کا بدلنا، ٹانگ کا ہلانا، بازو کا ہلانا، حرکت لانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو مردہ اے باری تعالیٰ اس کو مردہ کیوں نہیں کہنا؟ فرمایا پتہ یہ کون ہے؟ اے باری تعالیٰ کون ہے؟ فرمایا یہ میری خاطر جان دے دی اس نے، یہ میری خاطر شہید ہوا ہے. یہ میری، بولیے یہ میری خاطر. تو جو رب کی خاطر شہید ہو وہ مردہ نہیں ہے. پر ایک نقطہ لطیف یہاں بیان کرنے لگا، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. آپ علماء سے رابطہ کیا کریں، اہل علم سے. اگر امیر اس طرح مرے تو وہ شہید ہے، غریب مرے تو شہید نہیں. عالم دین اگر اس طرح مرے تو وہ شہید ہے، تو جاہل مطلق ہو تو وہ اس طرح مرے تو شہید نہیں. اہل علم مرے تو وہ شہید، اگر کوئی بغیر علم کے مرے تو شہید ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں، کوئی ایسی. وہ جس مکتبہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ اہل علم ہے، وہ جاہل ہے، وہ نمازی ہے، وہ غیر نمازی ہے، وہ نیکی کر رہا یا نہیں کر رہا. خدا کی عزت کی قسم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ جس حال میں تھا اور وہ شہید ہوا، رب نے فرمایا وہ جس حال میں مرا ہے نا، اب آپ نے اس کو مردہ نہیں کہنا. باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ زندہ ہے. زندہ، کیا بات. باری تعالیٰ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا ایسا زندہ ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اس کو زندگی جو میں نے دے دی ہے نا، یہ زندگی تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ تمہارے شعور میں آنے والی نہیں ہے. تو عالم کائنات میں جتنے لوگوں کو شہادتوں کی نعمتیں ملی ہیں وہ نبی پاک کی شہادت کا صدقہ ہے. اگر میرے آقا علیہ السلام کی امت میں سے کوئی بے نمازی، کوئی جاہل مطلق، کوئی ان پڑھ، کوئی غریب، کوئی سلام کرنا پسند نہ کرے، لیکن مر گیا میدان جنگ میں رب کی رضا کی خاطر، مر ہے رب کے لیے، تو رب کہتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا. دوستو مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ مردہ نہیں ہے اور اس کی زندگی کسی کی عقل یا شعور یا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتاؤ تمام نبیوں کے نبی کی زندگی کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق نعرہ حیدری، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، نعرہ غوثیہ. میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ میدان جنگ میں جو شہید ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تین پروٹوکول دیے، وہ میں نے بیان کر دیے. اب اس کا جسم سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرا نہیں، تو رب نے جو سب سے بڑا عہدہ پروٹوکول دیا وہ کیا دیا تھا؟ کہ حجاب، پردے ہٹا دیے، اور وہ شہید ہونے والے کی نظر ہے، رب کا دیدار ہو رہا. اب یہ کتنی مرتبہ شہید ہوا ہے؟ ایک مرتبہ. ایک مرتبہ.
تو ایک مرتبہ شہید ہونے والے کا مقام یہ ہو تو جو 100 مرتبہ شہید ہو، اللہ یعنی ایک مرتبہ شہید ہونے والے کا درجہ یا اس کی فضیلت یا اس کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ شہید ہونے والے کو 3 پروٹوکول اپنی طرف سے دے رہا، بے شک اور تینوں پروٹوکول ہی کمال ہیں، تینوں ڈگری اور سرٹیفکیٹ اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ سے تبادلہ خیال کر رہا ہوں کہ یار اگر ایک مرتبہ شہید ہونے والے کو یہ 3 پروٹوکول رب دے رہا ہے اور 3 عہدے اور 3 مقام اور 3 ڈگریاں دے رہا ہے، 3 فضیلتیں دے رہا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو 100 مرتبہ شہید ہوا ہو، اللہ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ دور جو دور اس وقت آ چکا ہے کہ میری امتیوں اور میری سنت کے درمیان خلا پڑے گا، دوریاں ہو جائیں گی، قدر ختم ہو جائے گی، اشتیاق نہیں رہے گا، میری سنت کی محبت نہیں رہے گی، میری سنت سے پیار نہیں رہے گا، میری سنت سے تعلق نہیں رہے گا، میری سنت کے ساتھ کوئی محبت اور پیار کا رشتہ رہے گا نہیں۔ تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا فرمایا اس پھر دور میں جو دور گزر رہا ہے، فرمایا میری ایک سنت کو کوئی زندہ کرے وہ میدان جنگ میں ایک مرتبہ شہید ہوا ہے۔ دوستو 3 پروٹوں کو رب دے رہا ہے، کیا بات اور آقا علیہ السلام فرمایا میری ایک سنت کو ادا تو کر۔ آقا پھر ملے گا کیا؟ فلاح اجر یت الشہید، تو ادھر سنت کو ادا کر رہا ہوگا اور تیرے نامہ اعمال میں کتنا ثواب لکھا جائے، جس طرح میدان جنگ میں 100 مرتبہ شہید، اللہ کیا بات 100 مرتبہ۔ کیا بات مثلا میں نے یہ پانی ابھی پیا ہے تو میں نے دائیں ہاتھ میں پکڑا، کتنا؟ دائیں اب دائیں ہاتھ میں پکڑنے پر 100 شہیدوں کے ثواب ملے گا۔ کیا بات پھر میں نے بسم اللہ پڑھی، 100 شہید، کتنے؟ 100 شہید۔ پھر دیکھ کے پیا 100 شہید، 300 میں پیا 100 شہید، بیٹھ کے پیا 100 شہید، آخر کا الحمدللہ 600 شہیدوں کا ثواب ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے تقریر کے دوران میرے نام اعمال میں لکھ دیا۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات تو الحمدللہ گھر والے خوش نصیب ہیں، آپ بھی خوش نصیب ہیں، ہم بھی خوش نصیب سارے ہیں الحمدللہ کہ اس وقت ہم آقا علیہ السلام کی ایک بہت بڑی ادا کو زندہ کرنے کے یہاں بیٹھے ہیں۔ کیا بات آج کی محفل اور آج کے درس کا، اس خصوصی پروگرام کا جو ہم نے نام رکھا ہے وہ استقبال رمضان مبارک، کیونکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان معظم کے آخری دنوں میں آقا علیہ السلام نے خوبصورت خطبہ دیا، خطاب کیا، واعظ کیا۔ اب اس خطبے کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، میں سارا تو بیان نہیں کروں گا، کچھ باتیں اور بھی شامل ہوں گی، بڑا خوبصورت الفاظ ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے خطبہ کیسے دیا؟ فرمایا فقال یا ایھا الناس، فقال یا ایھا الناس قد اذن لکم، اے لوگوں تمہارے ہاں ایک خوبصورت مہینہ آ رہا، کیا بات کیا بات یا ایک مہینہ افغان ہو رہا ہے، کیا بات ماشاء اللہ ایک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کا نام کیا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام اس مہینے کا نام بڑا پیارا رکھا ہے، فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا وہ مہینہ عظیم بھی ہے اور وہ مہینہ مبارک بھی ہے۔ یا جب زبان نبوت سے 2 الفاظ 2 کلمے نکلے، 2 خوبصورت پیغام نکلے، فرمایا لوگوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے رمضان مبارک کی صورت میں، پتہ اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آقا کیا ہے؟ فرمایا وہ عظیم بھی ہے اور وہ مبارک بھی ہے۔ کیا بات کیا بات مثلا آپ نے یہاں یہ خطاب سنا، اس محفل کو اپنے خوش انداز میں اٹینڈ کیا، اب یہاں سے فارغ ہوئے، اب گھر گئے، گھر میں جاتے بیوی جاگ رہی ہے، بچہ جاگ رہا ہے، بہن بھائی جاگ رہے ہیں، والدین اگر حیات ہیں یا ایک ان میں کوئی جاگ رہا ہے، آپ نے جاتے سلام رکھ کیا، سلام کی عبادت کیا کہ ابو جی یا امی جی یا اپنی بیوی سے نام لیا یا بیٹے کا نام لیا کہ الحمدللہ آن قریب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک کی صورت میں شہر عظیم شہر مبارک یہ خصوصی مہینہ آ رہا ہے جو دو فضیلتوں کا حامل ہے، 2 فضیلتوں کا کیا عظیم اور مبارک، 2 رفتوں کا وہ حامل ہے اور مالک ہے، اس میں 2 فضیلتیں ہیں، 2 فضیلتیں ہیں۔ اب اتنا جملہ ان کو بتانا اور رمضان مبارک کی آمد کے ان کو جاتے گھر میں خبر دینا، اسی وقت تیرے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا۔ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیں
رمضان مبارک اور شعبان موسم کے درمیان کچھ دن ہیں. کیا کچھ دن ہے. کچھ دن ہے. تو آپ نے آج کے درس کے بعد یہ پروگرام آپ نے شروع کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے آنے سے قبل آپ نے اپنے ساتھیوں کو، دوست احباب کو، گھر والوں کو روزانہ کہیں. اگر گھر میں 10 افراد ہیں نا تو 10 افرادوں کو آپ نے مشترکہ کہہ دیا، اجمالی طور پر سب کو اکٹھے کہہ دیا، الگ الگ کہہ دیا. گھر کے 10 افرادوں کو روزانہ اگر آپ نے صبح جاتے بھی کہہ دیا، آتے بھی کہہ دیا، تو آپ کو 2000 شہیدوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا. کیا بات. کیوں کہ تمہیں